बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पीटीआई ने आज, बल्कि कल, उन्होंने अपने वाइट पेपर एक इशू किया और इस हुकूमत जो कि अभी मौजूद है, मरकजी हुकूमत, इसकी एक साल की परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट्स दिए अपने। लाजमी बात है कि जो रिपोर्ट है वो खासी तबाहकुन है अगर हम उसको देखें। और यहाँ तो उन्होंने चूंकि एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में पेश की है और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वगैरह साथ हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी भी इस साल का एक जायजा ले तो उसको अंदाजा होगा कि ये साल पाकिस्तान का मुश्किल तरीन और इंतहाई तकलीफ दह साल गुजरा। इसमें सबसे बड़ी जो तबाही मची वो हमारी इकॉनमी की थी। उसमें आम आदमी भी जायजा ले सकता है, महंगाई के नुक्ता निगाह से, बेरोजगारी के नुक्ता निगाह से। बाज इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो वर्किंग करके वो बताते हैं कि पाकिस्तान की एक साल में जो महंगाई बढ़ी है वो तकरीबन 63% बढ़ी है साल के अंदर। लेकिन मंथ वाइज अगर हम देखें तो भी पिछले दिनों तकरीबन 35 से 40% महंगाई बढ़ी है। अब ये जो डॉक्यूमेंट तैयार की गई, इसमें 6 चैप्टर्स हैं और इसमें जो पीटीआई की, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, इसकी गवर्नेंस पे और ख़ास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं की गई, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। इकोनॉमी के अलावा इस रिपोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी वायलेशंस वगैरह वो कवर की गई हैं। जमहूरियत को जिस तरह पामाल किया गया और रूल ऑफ लॉ जिस तरह ख़त्म किया यहाँ पे, उसके बारे में तफसीलात हैं। फिर जो रियासती अदारे हैं उनको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना अपनी सियासत के लिए, उसके वाक़यात, उसके बारे में तफसील है। अदालतों के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर जो हमले, यानी जुडिशरी को जिस तरह बदनाम किया गया और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, वो मौजूद है। और उसके अलावा जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इमरान खान ने भी इस मौके पे एड्रेस किया अपने लोगों को और एक वीडियो लिंक के जरिए एड्रेस करके ज़मान पाक से तो इस वाइट पेपर के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि ये वाइट पेपर हमने लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत वक्त के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने तमाम अदारे बर्बाद किए हैं, रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया और इकॉनमी और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बहुत बड़े पैमाने पे की है। जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है वो हमें नज़र आ रहा है, और ये हुकूमत हर बात आईएमएफ की मानने के बाद, यानी तौहीन अमेज किस्म की कंडीशंस उनकी वो भी मानी, लेकिन उसके बावजूद आज दिन तक आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सका। ये ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो तो आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि मेरा अपना अंदाजा है कि आईएमएफ शायद मजीद और किस्म की कंडीशंस भी लेके आए जो शायद हमारे लिए वैसे काबिल कबूल ना हो। पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में रख के जहां हमारी माशियात बर्बाद है, वहां आईएमएफ लाजमन आपको एक्सप्लॉइट करेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है इकॉनमी की, पहला महीना है कि ये रमज़ान और ईद आ रही है, तो बाहर से तफसीलात जो हैं वो निस्बतन बड़ी हैं, वरना पूरा साल बाहर से जो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता था एक्सपेट्रिएट्स की तरफ से, वो तकरीबन 50% के करीब वो कम हो चुका था। उसके अलावा मुल्क में चूंकि इम्पोर्ट्स बंद कर दी इन्होंने, एलसीज खुल नहीं रही थी, तो इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ, यानी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई और बेरोजगारी आम हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल हुआ और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे मजदूर तबका जो है वो बेरोजगारी की मुसीबत से गुजर रहा है। अब इमरान खान के ख्याल के मुताबिक, और बहुत सारे लोग और भी ये कहते हैं कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए
ویسے تو کافی وقت لگے گا، لیکن باہر صورت ابتدا پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی الیکشنز کے ذریعے آئے گی۔ لیکن یہاں حکومت الیکشن سے بچنا چاہتی ہے، اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، آئین کو پامال کیا، آئین میں تبدیلیاں، یعنی ہر وہ حربہ جو کہ قابل نفرت ہے وہ استعمال کیا گیا، اور اسی کی وجہ سے عدالتوں کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا گیا، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اوپر۔ اب یہی چیز سینٹ میں بھی بات ہوئی، سینٹ نے ایک قرارداد پاس کر دی جس میں انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے، اور اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، اور اگر یہ ایک وقت پہ نہ ہوئے تو اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی۔ میں فرض محال یہ آرگومنٹ مان بھی لوں تو اس میں سب سے پہلے رکاوٹ تو یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیاں جب تحلیل ہو گئیں تو آئین کی روح سے 90 دن کے اندر اندر الیکشن آپ نے کروانا ہے۔ اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، حکومت اس طرف نہیں آتی۔ پہلی آپشن تو یہ ہے کہ صرف آپ صوبائی اسمبلیوں کے دونوں کے الیکشن کرا دیں، اور پھر نیشنل اسمبلی کا الیکشن جب آپ لوگوں کا ٹینیور پورا ہو اس وقت کروا دیں۔ اور اگر یہ نہیں، کیونکہ آپ وہ 90 دن والا قصہ وائلیٹ نہیں کر سکتے، وہ آلریڈی اس کی وائلیشن 1 مہینے کے قریب ہو چکی ہے، جو کہ آئین کے منافی ہے۔ باہر صورت چونکہ عدالت نے اس میں انٹرفیئر کیا اور عدالت نے ایک آرڈر کے تحت وہ کروایا، تو یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ الیکشن جو نیشنل اسمبلی کے ہیں وہ 4-5 مہینے پہلے کروا لیں، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے آئین میں۔ بہت ساری دفعہ بہت سارے ملکوں میں بہت ساری جگہوں پہ حکومتوں نے یہ کیا ہے کہ وہ فریش مینڈیٹ لینے کے لیے وہ نئے سرے سے الیکشن کروا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ پاسبل ہے کہ اگر آپ اتنا ہی سختی سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن اکٹھے ہوں، تو پھر بجائے اس کے کہ آپ مرتے جائیں اس حکومت اور اس اقتدار کے لیے اور سارے ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، آپ 4 مہینے پہلے اسمبلیاں چھوڑ دیں، مئی کے مہینے میں دونوں یا جون کے مہینے میں سارے الیکشن کروا دیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف حکومت آ نہیں رہی۔ اب یہ عمران خان صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اب بھی مجھے یقین ہے کہ یہ کسی نہ کسی بہانے الیکشن سے بھاگیں گے، الیکشن نہیں کرائیں گے، لہذا عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار رہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سڑکوں پہ آنا کسی کوئی غلط مقصد کے لیے نہیں، وہ بنیادی طور پہ اپنے حقوق جو آپ لوگوں کے ہیں وہ، اور پھر ہمیں عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے تاکہ عدالتوں کو نہ رگیدا جائے، ان کی بے توقیری نہ کی جائے جس طرح کہ اب ہو رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ عوام کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہوگی، وہ آئیں گے، اور یہ اس صورت میں جب حکومت مکمل طور پہ الیکشن سے فرار حاصل کرے اور نظر آئے کہ وہ حقوق عوام کے سلب کرنا چاہتی ہے، تو پھر آپ کو سڑکوں پہ آنا ہوگا۔ عمران خان نے اور بھی ایک پوائنٹ اٹھایا، ہیومن رائٹس کے بہت سارے نکات، لیکن بڑی اہم بات جو کہ واقعی ایک قابل مذمت ایکشن ہے کہ یہاں پہ نواز شریف کی پریس کانفرنس، جو کہ ایک مفرور سزا یافتہ آدمی جو پاکستان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے، اس شخص کی تو آپ پریس کانفرنس نیشنل ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں، لیکن عمران خان جو کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، اس کی تقریر نہیں دکھائی جاتی۔ تو یہ عمران خان نے یہ بھی شکایت کی کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح میڈیا کو ایکسپلائٹ کر کے، کوئرس کر کے، یعنی گورنمنٹ نے ان کو اشتہار دینے ہوتے ہیں، پیسہ وہ کماتے ہیں اس چیز سے، مختلف ٹیلی ویژن چینلز، تو جو گورنمنٹ ان کو اشتہار دینا بند کر دے گی وہ لازماً گورنمنٹ کی بات ماننا شروع کریں گے اپنے کمائی کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک پابندی عائد کر دی گئی کہ عمران خان کی تقریر جو ہے وہ نہیں دکھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیومن رائٹس کے بہت سارے ایشوز جن کا ذکر ہے وہاں پہ، اور عمران خان نے واضح کیا کہ اس حکومت کی پرفارمنس کا اگر موازنہ کرنا ہے ہمارے ساتھ، تو ہمیں 2018 میں ایک دیوالیہ اکانومی ملی تھی، جس میں کہ جو ہمارا
ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے ہم کہتے ہیں، وہ کوئی $20 ارب کا تھا، جبکہ ملک میں آپ کے پاس صرف $8 ارب موجود تھے۔ اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہ صرف اکانومی کو سٹیبلائز کیا، بلکہ کورونا کی وبا جبکہ پوری دنیا کی اکانومیز اس میں تباہ ہوئی، وہ بھی ہم نے سنبھالی۔ اور اس طرح جب حکومت گئی تو وہ تقریباً 5.7 to 6% اس وقت گروتھ تھی آپ کی اکانومی کی۔ اس میں اکانومی کے ایشوز تو بالکل عام آدمی کی زندگی تباہ ہو کے رہ گئی، اور اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہوئی، کیونکہ اس سے اسٹریٹ کرائم، چوری چکاری، چھینا جھپٹی، یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں، اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ پرخطر ہو گئی ہے، اس میں وہ امن موجود نہیں رہا۔ مہنگائی ان اینی کیس اس نے کمر توڑ دی، لوگوں کی آمدنیاں کم ہوئی لیکن مہنگائی بڑھ گئی۔ اور سب سے جو افسوسناک چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو پولیٹیکل لیڈرز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اس چیز کا ذکر ہے رپورٹ میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس ایک سال کو اگر ہم سم اپ کریں تو اس میں ظلم و بربریت، آپ اس میں 25 مئی کا واقعہ لے لیں، لاہور میں جو کچھ ہوا جب لانگ مارچ کرنے چاہا پی ٹی آئی نے، اور پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا کہ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے ان کے اوپر ہر کسی کے اوپر بغاوت کا مقدمہ، کسی کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ۔ ریاست کی طاقت کو جتنا بری طرح غلط طریقے سے اور مجرمانہ طریقے سے اس دور میں استعمال کیا گیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ جو وائٹ پیپر ہے یہ مزید جیسے پبلک دیکھے گی، عوام پہ اس کے اوپر بحث مباحثہ شروع ہوگا، تو لازماً عوام کا شعور بھی بڑھے گا، اور عوام اپنے ذہن میں آج کے حالات کے مطابق فیصلہ سازی کرنے کے لیے کافی حد تک ان کی ایجوکیشن ہو چکی ہوگی، اور وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ملک کے حالات کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔